بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 رمضان المبارک امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ اسد اللہ یعنی شیر خدا ان کا لقب اور ابو تراب کنیت تھی۔ بچپن ہی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ان کی تربیت ہوئی۔ حضرت علی کی کئی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو کئی مواقع پر آپ ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ایک اور موقع پہ فرمایا، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا میرا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حضرت علی کو نصیب ہوا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جب مہاجرین اور انصار میں مؤاخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت کا بھائی قرار دیا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کئی غزوات اور جنگوں میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ ان غزوات میں سے ایک اہم غزوہ حضرت علی کے لیے غزوہ خیبر رہا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا پکڑایا۔ جھنڈا پکڑنے کے بعد علی حیدر کرار لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں اترے، تو اتنے میں کفار کے لشکر میں سے ایک شخص جو پہلوان تھا، جس کا نام مرہب تھا، آگے بڑھا اور لشکر جرار کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، پوری طرح ہتھیار بند، بہادر، آزمودہ اور لڑائیوں میں شعلے اڑانے والا ہوں۔ تو مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور مرہب کو للکار کے کہنے لگے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہوں جسے دیکھنے سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور میں دشمنوں کے ایک سا حملے کے بدلے میں تیروں کا پورا درخت معاف کر دیتا ہوں۔ گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ میں تو وہ علی ہوں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے تلوار مرہب کے سر پہ ماری، اور مرہب زمین پر ٹکڑے ہو کے گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ آخرکار اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارنے والا ابو جہل کا یہ پیروکار اپنے انجام کو پہنچا۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، تو حضرت علی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، اے خلیفہ وقت، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر عید کے دن یہ سوکھی روٹی آپ کھا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں رک کر میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے عید کا دن آئے تو رمضان المبارک کے اندر یہ کی گئی ہماری جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، روزے کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں، تراویح اور تہجد کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول فرما کر ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں شام سے آئے ہوئے ایک شقی القلب انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے ایک خارجی عورت کی مدد سے کوفہ کی جامع مسجد میں سجدے کی حالت میں پشت پر
وار کر کے زہر سے بجھی ہوئی تلوار اس سے وار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے کے بعد سب سے پہلی صدا جو شیر خدا علی کے لبوں پہ آئی تھی وہ یہ تھی، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ محترم سامعین و ناظرین، اصحاب و اہل بیت رسول کی خوش قسمتی ہے، یہ وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں کہ جو شہادت کا منصب ملنے پر اتنے خوش ہوتے تھے، گویا ساری کائنات کی اور دنیا آخرت کی سعادتیں ان کو نصیب ہو گئیں۔ اور جنگ کے میدانوں میں جب دشمن کے تیر و تلوار ان کے سینے پہ پیوست ہوتے تھے تو ان کی سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج ہم نے اپنی منزل کو پا لیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یہ شہادت تو ہوتی ہے ایک بندے مومن کا مطلوب، ایک بندے مومن کا مقصود۔ یہ کشور کشائی اور ناموری یہ بندے مومن کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتی۔ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو نماز صبح کے وقت آپ نے منصب شہادت پر اپنے آپ کو فائز کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اصحاب و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔